کہ علم اور عمل کے جو درمیان کی چیز ہے نا وہ تقویٰ ہے. کیا ہے بولو؟ ہم علم پر اس وقت تک عمل کرنے والے نہیں بن سکتے جب تک ہمارے پاس تقویٰ نہ آ جائے. اور 2 کی 2 عیدیں تھی نا, 2 کی 2 عیدوں کا مقصد کیا تھا؟ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ. قربانی کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ. علم اور عمل کی درمیان کی بنیادی چیز کیا ہے؟ تقویٰ. آپ کو اللہ یاد نہیں ہے تو آپ اللہ کو فالو کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو اللہ یاد نہیں ہے, اللہ کی شریعت آپ کو یاد نہیں رہ سکتی. اگر آپ کو اللہ یاد نہیں ہے, آپ بھول جائیے آخرت کے دن کو, یاد ہی نہیں آ سکتا آپ کو. موت یاد نہیں آ سکتی, نہ آخرت کا دن یاد آ سکتا, نہ وہ جہنم یاد آ سکتی, نہ وہ جنت کے مناظر یاد آ سکتے, نہ اللہ یاد آ سکتا. وہ اللہ نہیں ہے تو زندگی میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی تو ہے آپ کو اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے, اللہ رب العالمین کا جو احکام ہے وہ آپ کو یاد دلائے اور روکے ان تمام کی تمام چیزوں سے. اللہ نے جس سے ہم کو روکا ہے, اپنے آپ کو روکنا. نہیں, میرے رب نے کہہ دیا, نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, نہیں میں غلط کام نہیں کر سکتی, میں جھوٹ نہیں بول سکتی, میں غیبت نہیں کر سکتی, میں کسی کی عزت کو نہیں چال سکتی, کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرا رب جانتا ہے, کوئی جانے یا نہ جانے میرا رب جانتا ہے. میرا رب تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. جب رب یاد رہا نا تو اس کا مطلب ہماری زندگیوں میں تقویٰ ہے. رب یاد نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں, اور تقویٰ نہیں ہے, عمل نہیں ہے. اور جب وہ علم ہے نا, وہ علم کے بارے میں اللہ نے سورہ جمعہ میں کیا کہا؟ اللہ نے ایسے لوگ جو عمل سے خالی ہے نا, جس کا برتن پورا کا پورا عمل سے خالی ہے نا, اس کو اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ یہودیوں کی مثال دیتے ہوئے, گویا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر بہت ساری کتابیں رکھ دی گئی ہو. گدھے پر کتابیں رکھ دینے سے آئے گا اس کے اندر کچھ عمل؟ ہاں نہیں آئے گا. عمل کے بغیر ہمارے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر علم ہم حاصل کریں گے عمل کی نیت سے, صرف نالج کے لیے. ہاں آج ہمارے جتنا ہم علم حاصل کر رہے ہیں نا, مجھے بتاؤ دنیا کا بھی علم ہم جتنا حاصل کر رہے ہیں نا, کس کے لیے علم حاصل کر رہے؟ بولو. امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے. ہاں ہمارے بچوں کو ہم ڈگریاں پہ ڈگریاں کراتے جا رہے, ہاں ایجوکیشن پہ ایجوکیشن دیتے جا رہے, یونیورسٹیز پہ یونیورسٹیز ہمارے بچے چڑھتے جا رہے. اس کا مقصد کیا ہے بولو؟ ڈگریاں لے لے, خالی ڈگری کا سرٹیفکیٹ آ گیا تو بس, کوئی بھی ڈگری کا سرٹیفکیٹ آ گیا تو بس, اس کے لیے پڑھا رہے. آج ہم کتنے ہمارے پاس ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں بولو؟ ہاں یونیورس پہ ریسرچ کرنے والے کہاں ہیں؟ انسانی باڈی پہ ریسرچ کرنے والے مسلمان کہاں ہیں؟ علم حاصل کرے نا, ہم کرو نا, یہ بھی اللہ کے دین کا علم ہے نا. ہماری کیا سوچ ادھر گئی؟ نہیں. انٹر پڑھ لیے, ڈگری کر لیا, ڈگری کا سرٹیفکیٹ مل گیا, ایم بی بی ایس کر لے, ایم بی بی ایس کا سرٹیفکیٹ مل گیا, جو بھی پڑھ رہے اس کا سرٹیفکیٹ مل گیا. بس ہماری سوچ کہاں تک آ گئی معلوم؟ یہ 4 کونے کے سرٹیفکیٹ کے 4 کونے کے ڈبے پہ آ کے رک گئی, بس ختم. اس کے علاوہ ہماری اور کوئی سوچ نہیں ہے آج. اگر سوچ ہوتی نا تو ہمارے مسلمان آج یہاں نہیں ہوتے. تو اللہ کے لیے دنیا کا بھی علم حاصل کر رہے تو امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کریے. صرف میرا فائدہ نہیں ہوگا, اس دنیا میں رہنے والے تمام انسان کا میں فائدہ کرنے والی بنوں گی. ایک مسلمان خود کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا اور پوری امت کے لیے فائدہ مند ہوتا. یاد رکھو, اگر آپ چاہتی ہے کہ اللہ آپ کو چنے اپنے دین کے لیے, تو اپنے دل میں امت کا درد پیدا کر دو, اللہ آپ کو چن لے گا. برائی کو دیکھو, اللہ سے دعا کرو, اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی, اللہ تم مجھے طاقت دے دے کہ میں کچھ کروں. صرف دل میں درد محسوس کرنے والی نہ ہو, بلکہ اس درد کو بھی کم کرنے والا کچھ کام کروں میں. لوگوں کو کم از کم بولنے والی بنو. بولنے والی نہیں بن سکتی تو ایک پیمپلیٹ تو لے جا کے دینے والی بنو. اتنا تو کام ہے مجھ سے لے لے اللہ. اتنی تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو مجھے علم کے بغیر, عمل کے بغیر موت مت دے, اللہ تو مجھے جہالت کی موت مت مار. اللہ سے دعا کرو میری بہنوں, یہ بہت اہم چیز ہے. آج ہماری زندگی کھا لے پی لے جی لے, بس اتنی ہو گئی. پیدا ہو رہے, شادی ہو رہی, بچے ہو رہے, پھر خبر میں جا کے پہنچ جا رہے, ختم. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے. کوانٹٹی اور لائف جینا چاہتے ہیں ہم, کوالٹی آف لائف نہیں جینا چاہتے. کوالٹی آف لائف جیو, وہ کوالٹی جو تھوڑی زندگی مگر زبردست زندگی. صحابہ کی زندگیاں تھوڑی تھی لیکن بڑے بڑے کارنامے اللہ نے ان سے لیے, ہے نا. دیکھیے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 10 سال انہوں نے کیا کیا, اپنی خلافت کو قائم رکھا. 10 سال ان کی خلافت چلی, کتنے بڑے بڑے کارنامے, کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا 10 سال میں. میرے اور آپ کے پاس بھی ہے نا, پچھلے 10 سال ہمارے گزر چکے, کیا کیا کام کیا. 10 سال چھوڑیے, 10 دن میں ہم نے کیا کیا. 10 دن میں کم از کم, یہ 10 گھنٹے پہلے کم از کم اللہ سے ہم نے دعا کی, اللہ تیرے دن کے لیے کچھ تو مجھے میرے قابل کچھ تو کام بتا دے مجھے, تاکہ میں کروں.
ہمارے جو صحابہ تھے نا، ہمارے اسلاف، ہمارے جتنے اسلاف ہیں ان تمام اسلاف کو اٹھا کے دیکھ لو، وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ کے جاتے تھے تاکہ امت اس سے فائدہ اٹھائے. مجھے بتاؤ آج ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہماری اولاد، وہ اولاد جو ہم مرنے کے فوری بعد ہم کو بھول جائے. ہاں، وہ گھر جس کے لیے ہماری اولاد لڑ پڑے، وہ جائیداد جس کے لیے ایک دوسرے کے لیے جھگڑا کر لے، یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم ارے مرنا تو ہے ہی، آج نہیں کل نہیں شہادت کی موت ملے گی، کوئی اور موت ملے گی، مگر مرنا تو ہے نا. کچھ تو کر لو جتنی اللہ نے زندگی دی. سونے سے پہلے اللہ سے دعا تو کر کے سو، اللہ آنے والا جو کل ہے اللہ اس میں تم مجھے کچھ تو کام دے دے، میری کوئی ایسی صلاحیت میرے اندر پیدا کر دے جس سے امت کو فائدہ ہو. ہمارے جو اسلاف ہے، امام بخاری رحمہ اللہ، ہم سنتے ہیں نا بخاری، اللہ اکبر، 16 سال میں 18 سال میں پوری زندگی لگا دی، اور پھر دیکھو آج ہم فائدہ چھوڑ کے گئے نا کچھ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں شادی نہیں کرے، حدیثوں کو جمع کرنے میں لگ گئے. آج دیکھو آج ہم ان کی حدیثیں پڑھ رہے. کچھ کیا نہ اپنا وقت لگایا نا، یاد رکھو اگر آپ وقت لگائیں گے تبھی اللہ آپ کے وقت کو باقی رکھے گا. کیسے؟ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن لوگ پھر بھی آپ کو یاد کریں گے. آج ہم صحابہ کو یاد کر رہے ہیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ کو یاد کر رہے، بڑے بڑے ائمہ کو ہم یاد کر رہے. آپ جانتے ہیں ہمارے جتنے اسلاف ہیں وہ اپنی کتابیں کیوں لکھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ حالانکہ جس وقت ان کی کتابیں پبلش ہوتی اس وقت پڑھنے والے 10 لوگ بھی نہیں ہوتے، لیکن آگے آنے کے بعد وہ صرف اس وقت کا نہیں سوچتے تھے بلکہ آنے والی نسلوں کا سوچتے تھے کہ یہ تو قوم گزر جائے گی، آنے والی اگر قوم کو کوئی راستہ نہ ملا تو کم از کم کوئی ایک تو ہوگا ان کی کتاب کو پڑھ کے لوگوں کو، امت کو اللہ کی طرف لانے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا ہوگا. دیکھو کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، شیخ بن باز کتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہے، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہے، ابن جوزی رحمہ اللہ کتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہے. پڑھا ہم نے کبھی دیکھا ان کی طرف؟ زندگیاں لگا دی ان لوگوں نے، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم کیا قربانی دے رہے ہے نا. کل قیامت کے دن میری کیا قربانی ہوگی جو اللہ کے سامنے نوٹڈ ہوگی. تو اللہ کے لیے پہلی بات تو اللہ سے دعا کرو، اللہ تو مجھے چن لے، اللہ جس قدر تو چننا چاہتے چن لے، تیرے بڑے دین کے بڑے فائدے کے لیے چن لے، امت کو بڑا فائدہ ہے، اللہ میری موت سے پہلے لوگوں کو وہ فائدہ پہنچا. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. نہیں جانتے ہم کب اللہ کس کو کیسے کہاں چن لے، ہم نہیں بول سکتے اللہ کس کے اندر کون سی صلاحیتیں پیدا کر دے. آج ہمارے کام نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دولت دے کے ان سے کام لے رہا. معلوم ہے یورپ میں آپ چلے جائیے، امریکہ میں آپ چلے جائیے، آج سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ عیسائی ہے، کرسچنز ہے.